بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قتل ایک بڑا جرم ہے اور قاتل کی سزا ابدی جہنم یعنی فار ایور ہیل بتایا گیا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع سینسٹیو ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ معاشرے میں جو بھی برائیاں پھیل رہی ہیں یا پھیل چکی ہیں ان کو ضرور موضوع بحث بنایا جائے تاکہ اس کی روک تھام میں مدد مل سکے۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح بر صغیر پاک و ہند کے نامور اسکالر جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب لمز اور پنجاب یونیورسٹی جیسے بڑے اداروں میں پڑھا چکے ہیں۔ یونیورسٹی آف ویلز سے انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اور میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ٹائم دیتے ہیں۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج میں ٹائم نکالا۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج کا موضوع سینسٹیو ہے، تو لیکن ہماری مجبوری ہے کہ معاشرتی برائیوں پہ اگر بات نہ کی جائے تو وہ شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند کر دینے والی بات ہوگی۔ بات کریں گے تو شاید کوئی راستہ نکلے کہ ان برائیوں سے چھٹکارا پایا جا سکے۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ عام ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو پریگننسیز ہے، حمل ہے، اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ اس کی کئی قسمیں بھی ہیں، میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیتا ہوں کہ جیسے دوستی اور آشنائی کی شکل میں اگر پریگننسی ہو جاتی ہے تو وہ گرا دی جاتی ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، بہت بے عزتی ہوتی ہے اور یہ انڈرسٹینڈیبل ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، کیا یہ قتل ہے، نہیں قتل؟ تو آپ اس کو دین کی روشنی میں کس طرح بتائیں گے، کیا بیان کریں گے؟ لیکن ملک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، جی ظاہر ہے کہ اس رب کا کلام ہے کہ جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ہماری فطرت، ہماری طبیعت، ہماری شخصیت بنائی، جی تو اسے معلوم ہے کہ ہماری کیا کمزوری ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے مجھے آپ اجازت دیجئے کہ پہلے تو میں آپ کے سوال پر تھوڑی سی تنقید کروں۔ جی آپ نے آشنائی کا ذکر کیا، وہ زنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ زنا گناہ کبیرہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ 3 بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ زنا ہے، جس کی سزا جیسے کہ قتل کی سزا جہنم ہے ہمیشہ کی، جی ویسے زناکاری کی بھی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہوتا ہی ہے ملک صاحب کہ ظاہر ہے کہ قتل میں تو ایک غصہ ہوتا ہے، جی زناکاری میں ایک لوگوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے وہ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ جی اگر آپ اس کو اس طرح خوبصورت الفاظ میں بیان کریں گے، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جی شیطان مکار ہے، وہ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، وہ پھر ہمیں مزید مشتعل کرے گا کہ بھائی یہ آخر دوستی تو ہے، دوستی میں ایسی کون سی بری بات ہے، ٹھیک ہے۔ چلو تھوڑی سی زیادتی ہو گئی۔ جی نہیں، یہ آخری درجے کا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے نتیجے میں اگر حمل ٹھہر گیا تو ایک بڑا گناہ پہلے ہوا، جی اس کے بعد اب ایک مسئلہ پیدا ہوا، جی اور اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس کو اگر ختم کر دیا جائے تو اس میں 2 صورتیں ہیں۔ جی ایک صورت یہ ہے کہ پہلے 120 دن جی یعنی 40 کے 3 جو پیریڈز آتے ہیں، جی اس کے اندر اگر ایبارشن ہوگی جی تو اس کو قتل نہیں سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اصل میں جیسا کہ آپ نے صحیح فرمایا جی کہ قتل کرنا یہ اصل میں جیسے زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، ایسے قتل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جی تو ہم انسانی جان کا قتل نہیں کر سکتے کسی صورت میں بھی، سوائے ایک صورت کے جس کا میں ذکر آگے چل کے کروں گا۔ جی لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حمل کے جو ماں کے رحم میں ہوتا ہے جی یہ انسان ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر ضائع کیا جائے تو کیا یہ ایک جان کا قتل ہے؟ اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن مجید میں انسان کی ماں کے رحم میں ڈیولپمنٹ کا ذکر کیا ہے، جی اس میں اس نے یہ بتایا ہے کہ ایک موقع تک تو یہ ماں کے پیٹ میں جو پروگرس ہوتی ہے جی وہ بس ہوتی ہے جیسے آپ سمجھیں کہ کوئی حیوانی وجود آگے بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن
اس کے بعد ایک موقع وہ آتا ہے کہ جس کے بعد جس کو آپ کہتے ہیں نا روح انسانی، ٹھیک ہے، وہ اس میں پھونک دی جاتی ہے، اچھا اس کے بعد وہ انسان بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن نے اس کو واضح طور پر نہیں بتایا کہ یہ کب ہوتا ہے، ٹھیک اشارہ ہے جی لیکن واضح طور پر نہیں ہے۔ حدیث میں اس کو واضح کر دیا گیا ہے جی کہ اصل میں 40 دن کے 3 وقفے ہیں جن کے بعد ایسا ہوتا ہے، اوکے گویا کہ 120 دن یا آپ لگ بھگ کہیے 4 مہینوں کے بعد جی اگر جو حمل ہے اس کو ضائع کیا جائے گا جی تو پھر آپ ایک انسانی جان کو ضائع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اس سے پہلے اگر آپ نے اس کو ضائع کیا جی اچھی بات نہیں ہے، جی اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے، جی لیکن بہرحال یہ اتنا سنگین اور بڑا گناہ نہیں ہے ٹھیک کہ ہے آپ انسانی جان کو ضائع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تو میرا پیغام یہ ہے، زناکاری سے ہر حال میں بچنا ہے، جی یہ آشنائی دوستی، یہ ناجائز اور حرام آشنائی دوستی ہے، جی اس سے ہر حال میں بچنا ہے۔ جی اور اگر حمل ٹھہر گیا ہے، جی آپ حمل کو ضائع کرتے ہیں تو پہلے 120 دن میں بھی جی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اللہ جی تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے جو اب وجود میں آ رہا ہے، جی لیکن بہرحال آپ قتل نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے مگر 120 دن کے بعد تو کسی صورت بھی قتل نہیں کر سکتے سوائے اس صورت کے جی کہ یہ فیصلہ کرنا ہوگا ٹھیک کہ ہے یا بچہ بچے گا جی یا ماں بچے گی۔ اچھا تو اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ جی ماں کی جان اب خطرے میں ہے جی تو پھر 120 دن کے بعد بھی اس اصول پر آپ اس کو ضائع کر سکتے ہیں کہ بہرحال دونوں میں سے زیادہ اہم اور قیمتی جان تو ماں کی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا، اور یہ جو آپ نے 40 کے 3 ہمیں بتائے پیریڈز کہ یہ اگر گزر جائیں تو پھر یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بھی اس کو بھی آپ فقہی مسئلہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے یا یہ حتمی بات ہے کہ یہ پہلے 40 دن میں یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید نے جیسا کہ میں نے گزارش کی یہ واضح کیا ہے جی کہ یہ جو 9 مہینے کا پیریڈ ہے جی اس میں کسی سٹیج پر جا کے جی وہ حمل باقاعدہ انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے فرق صرف یہ ہے کہ وہ ابھی باہر کی دنیا میں نہیں آیا رائٹ لیکن وہ انسان ہے، جی یہاں تک تو بالکل طے شدہ بات ہے، ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ طے کرنا ہوگا نا کہ وہ کتنا ڈیوریشن ہے، ٹھیک ہے اس کو حدیث نے واضح کیا ہے۔ جی حدیث ظاہر ہے کہ اگر تو قرآن مجید کی کسی بات سے مختلف بات کر رہی ہے بظاہر جی تو پھر تو ظاہر ہے کہ قرآن کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے لیکن اگر قرآن مجید کی وہ تشریح کر رہی ہے جی اور تشریح بھی ایسے کر رہی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل قرآن کے منشا کو واضح کر دیا، جی تو کوئی اختلاف تو پھر بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ واقعی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ہے۔ کیونکہ میں حدیث کے بارے میں واضح کر دوں جی کہ سارا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا اطمینان ہو جائے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا واقعی یہ بات فرمائی ہے، اور جو اس کا سیاق سباق ہے وہ بھی ہم کو سمجھ میں آ گیا ہے، تو پھر وہ بھی اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے وہ پیغمبر کی قرآن کی وضاحت ہے جی کہ جس کے آگے ہم کو سرنڈر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے اس معاملے میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث واقعی قرآن کی وضاحت کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ دوستی اور آشنائی کی شکل میں تو یہ بہت وبا عام ہے۔ یہ دیکھا گیا کہ میاں بیوی جو ایک جائز رشتہ ہے ان کے درمیان بھی یہ اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی ڈیفرنٹ قانون ہوگا، کوئی ڈیفرنٹ ایکسپلینیشن ہے یا یہی چیز اپلائی ہوگی؟ دیکھیں، میرے سامنے جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے جی تو میں میاں بیوی میں سے جو بھی مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے میں ان کو یہ کہتا ہوں جی کہ بیماری کی بات تو الگ ہے جو میں پہلے کر چکا ہوں، ٹھیک ہے ماں کی جان کو خطرہ ہے جی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جی مگر اس کے علاوہ جی کوئی بھی اور وجہ جی ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ کا ایک فیصلہ آ گیا، جی آپ نے پوری کوشش کی کہ حمل نہ ٹھہرے، اور اس کے بہت سے طریقے ہیں، کنٹرسیپٹیو جی انداز میں آپ روکنے کی کوشش کریں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، جی آپ نے وہ ساری کوششیں کر لیں جی اور اللہ کا فیصلہ سامنے آ گیا، جی تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے اس فیصلے کو مان لیں۔ ٹھیک ہے یہ میں بات کر رہا ہوں پہلے 120 دن کی، جی ٹھیک ہے 120 دن کے بعد تو کوئی سوال ہی نہیں ہے اوکے سوائے اس ایک معاملے کے، جی لیکن 120 دن سے پہلے بھی جی اگر اللہ کا فیصلہ آ گیا تو عام حالات میں جی اس کو مان کر
اسے آگے چلنے کا موقع ملنا چاہیے. مگر جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ اگر میاں بیوی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو ضائع کرنا ہے تو بہرحال وہ ایک بری چیز تو ہے لیکن قتل نہیں ہے. میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں والدین کو دونوں کو کہ چونکہ یہ معاملہ ایک بہت اہم سنجیدہ معاملہ ہے اس لیے استخارے کی دعا مستقل کریں, اپنے اس مسئلے کو سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے آپس میں مشورہ کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ آپ کا دلی قلبی رجحان کس طرف مائل ہو رہا ہے. تو اس میں کچھ لوگ یا ادارے معاونت بھی کرتے ہیں, یہ جو پروسیس جس کو ابھی آپ نے کنڈیم بھی کیا اور کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یعنی ڈاکٹرز, کلینکس یا پرائیویٹ لوگ اس میں جو معاونت کرتے ان کے بارے میں کیا آپ کا؟ جو کام کرنا ناجائز ہے اس کام میں معاونت بھی ناجائز ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تو یہ یقیناً ایک بڑا گناہ ہے. اگر آپ اس میں معاونت کریں گے تو آپ اس میں شامل ہیں. آپ اگر معاونت کریں گے تبھی تو لوگوں کو حوصلہ ہوگا کہ ہم کریں گے, اور کچھ لوگ ہیں کہ جو ہماری معاونت کریں گے. یہ مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ اگر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دوستی آشنائی کے نتیجے میں ہوا ہے تو ایسے لوگ بھی زناکاری کے جرم کو آگے بڑھانے کے مجرم ٹھہریں گے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب.